الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون تبعا لما جئت به. معزز محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک رب الارض والسماء کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ اور حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کی گئی، انہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جن
کا تعلق ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول کا تقاضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرتا ہو, کوئی واقعی میں کہتا ہے کہ میں محب رسول ہوں, میں محمد کا دیوانہ ہوں, میں محمد کا فدائی ہوں, تو اس کے لیے کیا صرف کہنا کافی ہے یا پھر کچھ اور بھی تقاضے شریعت میں محبت رسول کا کیا تقاضا ہے؟ انہی تقاضوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہونے چاہیے. یوں اگر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس امت پر اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ ان تمام احسانات کو اگر کوئی جان لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر کوئی واقف ہو جائے تو آپ سے محبت کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے. اتنے عظیم پیغمبر اور اتنے عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا مقام اور اس امت کے لیے حقیقی درد رکھنے والے اور سچے درد رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے اس روئی زمین پر کوئی نہیں ہے. اور یہ بات سچ ہے, جو امت کے لیے, جو قوم کے لیے حقیقت میں سچی درد رکھتا ہو اور سچی اپنے دل میں خلوص رکھتا ہو تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں سیرت رسول پڑھنا چاہیے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس امت پر اور اس امت پر ہی نہیں, ان تمام دنیا جہاں میں بسنے والے تمام انسانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں, تو آج ہر کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں اپنے نبی سے, میں محب رسول ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بات سچ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر کوئی کرتا ہے اور اس حد تک کرتا ہے کہ اپنی گردن کٹانے کو بھی تیار ہے. اگر نبی کے نام پر گردن بھی کٹانا پڑے تو لوگ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ صرف یہ کافی نہیں ہے, یہ جذبہ رکھنا صرف کافی نہیں ہے, تو یہ بات 100% صحیح ہے, کیونکہ محبت کی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پوری ہونے چاہیے. میرے بھائیوں, محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں, اس مختصر سے وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بس اگر میں ان تمام کا خلاصہ ایک لفظ میں بتلاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کو پروو کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت سی ضروری ہے. اگر اتباع نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس دعوے کو اسی طریقے سے ثابت کیا ہے. اگر کوئی واقعی میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی, تو تم میری اتباع کرو. پتہ نہیں چلا اللہ نے اپنی محبت کی دلیل نبی کی اتباع کو بنایا. اچھا یہ کیوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی سے محبت کرو؟ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. گویا اتباع وہی کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے. اپنے محبوب کا تابعدار کون ہوتا ہے؟ محبوب کی باتیں کون سنتا ہے؟ لہذا وہی سنتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اپنے نبی کے تابعدار ہونا چاہیے, نبی کی
اتباع ہونی چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اتباع کا لفظ استعمال کیا, کہا فاتبعونی, اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہاری محبت اللہ سے سچی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے, اتباع ہونی چاہیے. اگر اتباع نہیں کرتے ہو تو تمہاری محبت سچی ہے. تو محبت نہیں کہا, اتباع کا. اتباع وہی کرے گا جو سچی محبت کرتا ہے. اچھا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرے, جو نبی کی اتباع کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یحببکم اللہ, اللہ اس سے محبت کرے گا. کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ جس کو اللہ کی محبت مل جائے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے, کائنات کا رب ہے, ساری دنیا کی طاقتیں جس کے ہاتھ میں, جس کے کنٹرول میں ہے, لہذا کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے حبیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ ان کی اتباع کیجیے. اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں تو یحببکم اللہ, یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا عظیم فائدہ ہے. اللہ کی محبت مل گئی اور اللہ کی طرف سے مغفرت مل گئی. تو اس روئے زمین پر میں نہیں چاہتا کہ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو, اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی نعمت والا ہو جسے اللہ کی محبت مل گئی ہو اور جسے اللہ کی طرف سے مغفرت مل گئی ہو. اس روئے زمین پر اس سے بڑا خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی محبت کو کتنا عظیم قرار دیا ہے. اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا میں محب رسول ہوں, میں محمد کا دیوانہ ہوں, اور اس سے بڑھ کر کے اقوام کی دنیا میں سجائے ہوئے لوگ اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور اتنے افراط اور تفریق کا شکار ہو چکے ہیں, تو وہاں یہ نہیں کہتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, کہتے میں عاشق رسول ہوں. نعوذ باللہ, ایسے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. قول کی دنیا میں صرف قول کی دنیا تک وہ محدود ہے, افعال کی دنیا تک ابھی آئے نہیں ہے, اور اقوال کی دنیا میں اتنے افراد کا شکار ہے کہ وہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. لفظ عشق ذرا اپنی ماں کے لیے استعمال کر کے دکھائے. کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ ذرا اسی لفظ کو اپنی بہن کے لیے استعمال کر کے دکھائے. کوئی کہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بھائیوں آپ خود سوچیں کہ ایسے لفظ کا استعمال کیسے کی. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کرنا ایک طرح سے توہین کی طرح. تو ایسے لفظ کا استعمال نہ کریں. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ صرف اقوال کی دنیا میں ہوتا ہے. اگر ہماری جو حدود ہے, ہمارا جو دائرہ ہے صرف قول کی حد تک رہے تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے لیے افعال کی تحلیل تک پہنچنا پڑتا ہے. لہذا صرف قول معتبر نہیں ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر, آپ کی تحلیل پر افعال کام کرتے ہیں. اور افعال کیا ہے؟ افعال مصطفیٰ وہاں پہ چلتے ہیں, صرف اقوال نہیں چلتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے لیے صرف قول کافی نہیں ہے بلکہ فعل ضروری ہے. ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں دیکھنا چاہیے. آپ کے صبح سے لے کر کے شام تک, جب آپ صبح اپنے بستر سے اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر کے آپ جب شام اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں, آپ پورے دن بھر کو دیکھنا ہے, پورے دن گزارنے کو اپنے پورے دن بھر کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا جو پورا دن گزرا ہے کیا ہمارا چلنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا یا نہیں, ہمارا لین دین کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا یا نہیں. لہذا ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہمارا لباس, ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ پورا کے پورا طور طریقہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا. ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لہذا ہونا ایسا ہی چاہیے. اگر آپ واقعی میں سچا محب رسول ہیں تو آپ کا قول بھی محمدی ہو, آپ کا کردار محمدی ہو, آپ کا لین دین محمدی ہو. آپ دیکھیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو آپ کا چلنا کیسا ہوتا تھا. آپ دیکھیں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کرتے تھے تو آپ کا لین دین کیسا تھا. آپ دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے آپ کا بات کرنا کیسا تھا, آپ کا طرز تکلم کیسا تھا, آپ کا کردار کیسا تھا. آپ کو وہ ساری چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں کہ میں محب رسول ہوں اور آپ کا سارا کی سارا کر اور آپ کا سارا کی سارا کردار اور آپ کی پوری کی پوری تہذیب آپ مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں,
اور کہتے کہ نہیں میں محب رسول ہوں. یہ منافقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر, محمد عربی محمد مصطفیٰ کے در پر یہ نہیں چلتے. یہ منافقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نہیں چلتی. اس لیے آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف اقوال معتبر نہیں ہے, افعال معتبر ہیں. آپ اپنے افعال سے ثابت کیجئے کہ ہاں میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں. تبھی جا کر کے آپ در مصطفیٰ میں, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آپ حقیقی معنوں میں سچے محب رسول ہو سکتے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی قرار پا سکتے حقیقی معنوں میں. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اس قول پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. جب تک کوئی اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہو جاتا, اپنا پورا وجود, اپنا ظاہر, اپنا باطن, اپنا قول, اپنا فعل, اپنا سب کچھ جب اسلام کے طور طریقے کے مطابق نہیں کر لیتا, اللہ کہتا ہے وہ اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہو رہے. لہذا وہ حقیقت میں سچا محب رسول نہیں ہو سکتا ہے. اگر سچا محب رسول بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں جب تم نے کہہ دیا میں نے نبی پر ایمان لایا, میں محمد کا امتی ہوں, میں مسلمان ہوں, تو پھر تمہارا وجود سے, تمہارے ظاہر سے, تمہارے باطن سے محمد کا کردار جھلکنا چاہیے. تمہارے اقوال سے, تمہارے افعال سے ثابت ہونا چاہیے کہ تم محمدی ہو, تم محمد کا امتی ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے یہاں نظام بھی محمدی چلتا ہے, اللہ کے یہاں سکہ بھی محمدی چلتا ہے, نظام بھی محمدی چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے نظام کے سوا کچھ اور لے کر آؤ گے, محمد کے سکے کے علاوہ کسی اور کا سکہ لگاؤ گے تو اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا, اللہ کے یہاں اسے قابل قبول نہیں کیا جاتا. نظام بھی محمدی چلتا ہے, سکہ بھی اللہ کے یہاں محمدی چلتا ہے. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا, کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ, اور اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر کے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر کے جاؤ گے منہ پر مار دیا جائے گا. آپ کا طور طریقہ اگر اسلام کے علاوہ ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اسے قابل قبول نہیں کیا جائے گا. محمدی نظام اللہ کیا چلتا ہے, محمد کا لایا ہوا طریقہ چلتا ہے. تو اپنے آپ کو جب تک آپ اپنے آپ کو محمد کے غلامی میں نہیں دے دیتے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محب رسول نہیں ہو سکتے. میں ایک لفظ میں صاف کہتا ہوں, آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائیں, اپنے آپ کو محمد کا غلام بنا لیں, محمدی غلام بن جائیں, تبھی جا کر کے آپ سچے محب رسول ہو سکتے ہیں. ورنہ ہر کوئی تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, ہر کسی کا سینہ چوڑا ہے, ہر کوئی کسی کا سر بلند ہے, کہتا میں مسلمان, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. صرف اقوال کی دنیا تک, ایک اقوال کی دنیا سجائے بیٹھے, افعال کی دنیا میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, صرف اقوال کی دنیا تک محدود ہے. کہتا ہے میں محب رسول ہوں, میں سچا محب رسول ہوں. سڑکوں پر نعرے بازیاں ہو رہی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بینر لگایا جا رہا ہے. آپ واٹس پر لگا لیجیے یا فیس بک پر لگا لیجیے یا فیس بک کے اپنے وال پر اسے شیئر کر لیجیے اور خوب شیئر کیجیے آئی لو محمد کر کے. لہٰذا صرف شیئر کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. آپ اپنی پروفائل پر یہ بینر لگا لیے تو وہ صرف کافی نہیں ہے. اگر آپ افعال سے ثابت نہیں کرتے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں صرف دعویٰ کافی نہیں ہے, صرف دعویٰ کافی نہیں ہے. محمد کی تحریض پر صرف اقوال نہیں چلتے ہیں بلکہ اقوال کے ساتھ ساتھ افعال بھی معتبر ہیں. اگر اقوال کے ساتھ ساتھ آپ کے قول کے ساتھ فعل معتبر نہیں ہے تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں آج کا, چاہے آج کے کوئی شخص ہو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا کوئی شخص ہو, خیر القرون کا کوئی شخص ہو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, صحابہ کرام کے زمانے کا کوئی شخص ہو, اگر اقوال کی دنیا تک ابھی محدود ہے اور فعل تک نہیں پہنچا ہے, ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا ہے, تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کہا وہ نام کا مسلمان ہے، ابھی وہ مومن نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرابی مطلب دیہاتی قسم کے لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لایا، اب ہم مسلمان ہو چکے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے ہم نے ہم اسلام قبول کر لیا، اب ہم مومن ہو چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ لگائی، ان کو فٹکار لگائی، اللہ کی طرف سے آیت اتری، قرآن حکیم کے آیت کا حصہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فٹکار لگاتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا قالت الاعراب آمنا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی کہہ دیجئے ان اعرابیوں سے جنہوں نے آ کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ان سے کہہ دیجئے ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی ایمان تو ان کے دل پر نہیں اترا ہے، انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے؟ اللہ نے ان کو کہا جو نبی کے دور میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو صحابہ کرام کے دور کے لوگ ہیں، جو خیر القرون میں رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی وہ انہوں نے اسلام لایا ہے، یہ مسلمان ہیں، ابھی ایمان ان کے دل تک نہیں اترا ہے۔ تو ہم اور آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں ہم اور آپ؟ نام کے مسلمان، صرف نام ہے جو ہماری پہچان بتاتی ہے ہم مسلمان، باقی ساری چیزیں دیکھیں، ساری کی ساری چیزیں، قول، فعل، کردار، لباس، حجامت، چلنا پھرنا، سب سارا چیز آج مغربی کلچر سے ہمارا سب میل کھاتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ میرے بھائیوں، آپ کے شب و روز محمدی کردار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو آپ کا نکلنا کیسا ہوتا تھا؟ آپ دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو تجارت میں آپ کا کردار کیا ہوتا تھا؟ آپ دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے لین دین کرتے تھے تو وہاں آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کلام کرتے تھے، کسی سے بات کرتے تھے تو بات کرنا کیسا ہوتا تھا، اور ان سب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ تبھی جا کر کے آپ سچے محب رسول ہو سکتے ہیں، تبھی جا کر کے آپ سچے محب رسول اور اس دعویٰ میں آپ حقیقی معنوں میں سچے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ ساتھ افعال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پر چلتے ہیں۔ آپ اگر صرف قول تک محدود ہیں تو آپ اگر افعال تک نہیں پہنچے ہیں تو اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں صرف دعویٰ کرنا اور دعوے میں اپنے محب رہنا اور اپنے دعوے میں صرف ثابت رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کو دیکھیں، بہت ہی ڈر لگتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سوچتا ہو اور اس فرمان کو یاد کرتا ہو، اور اگر آپ بھی سوچیں اور آپ بھی اگر غور کریں رسول عالی برتر کی اس قول کو، اس فرمان کو اگر یاد کریں تو ہر ایک کی اگر روح نہ کانپ جائے تو پھر کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کون سا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں او میری امت کے لوگوں، الا وانی فرضکم علی الحوض، الا وانی فرضکم علی الحوض فلا تسودوا وجهي وانی مکاثر بکم الامم۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین سب کے سب وہاں جمع ہوں گے، سب وہاں جمع ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کے ان تمام بیٹے وہاں موجود ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی، ساری کی ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہاری کثرت پر بڑا فخر کر رہا ہوں گا۔ تمہاری کثرت پر کتنی کثرت ہوگی تمہاری، کتنی تعداد ہوگی تمہاری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کو ایک طرف ان کی قوم کو رکھا جائے گا اور ایک طرف امت محمدیہ کو رکھا جائے گا۔ ان تمام پیغمبروں کی، ان کی امتوں کو ملا کر کے جتنی تعداد ہوگی اس سے کہیں زیادہ امت محمدیہ کی تعداد ہوگی۔ یہ امت محمدیہ کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری تعداد کو دیکھ کر کے میں فخر کروں گا، مجھے تم پر فخر آ رہا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ او میری امت کے لوگوں، ایک کام کر کے نہیں آنا،
ایک کام کر کے نہیں آنا. فلا تصودوا وجهي, میرا چہرہ شرمندہ نہ کرنا اس دن. بڑی میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم میرا چہرہ اس دن شرمندہ نہ کرنا. یہ جو دین ہے یہ سب کے لیے ہے, یہ عالمی ہے, یہ آفاقی ہے, یہ عالم دین ہے. لہٰذا یہ دین کسی ایک کی جاگیرداری نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لہٰذا اس دین پر جو بھی عمل کرے گا وہاں میرا امتی ہوگا اور وہ میری امت بن کر کے آئے گا. اس میں کسی کی اجارہ داری داخل نہیں ہے. یا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ عالمی ہے, آفاقی ہے. یہ جتنا ابو بکر کے لیے تھا اتنا ہی ابو جہل کے لیے بھی تھا. یہ جتنا عمر کے لیے تھا اتنا عثمان کے لیے تھا. یہ دین جتنا عثمان کے لیے تھا اتنا شیبہ کے لیے تھا. یہ دین جتنا محمد کے صحابہ کے لیے تھا اتنا ہی کفار مکہ کے لیے بھی تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس آنا, میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا, لیکن ایک کام کر کے نہیں آنا. کہا الا وانی فرضکم علی الحوض, میں قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس دن میں حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچ کر کے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا, میں محمد تمہارا نبی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. تم ایسا کرنا, یہاں وہاں نہیں پھرنا, تم پریشان نہیں پھرنا, ایسا کرنا تم اپنے نبی کے پاس چلے آنا, سیدھا میرے حوض کوثر پر پہنچ جانا. لہٰذا میں تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہوں گا. حوض کوثر, وہ حوض کوثر جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے, انا اعطیناک الکوثر, کہ اے نبی میں آپ کو حوض کوثر عطا کروں گا. وہ حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہارا انتظار کروں گا, تم یہاں وہاں نہ پھرنا. تمہاری پریشانی مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے, میں تمہیں پریشانی میں دیکھ کر بہت اذیت میں میں مچل جاتا ہوں, میں تڑپ جاتا ہوں. میں تمہارا نبی ہوں, تمہاری یاد میں میں تڑپ جاتا ہوں, میں مچل جاتا ہوں. تمہاری پریشانی دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس آ جانا. لہذا لیکن ایک کام کر کے دیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا تصودوا وجهي, اس سے ایسا کام کر کے نہیں آنا کہ میں تمہارا نبی میرا چہرہ شرم سے اللہ کے سامنے جھک جائے کہ محمد یہ تمہارا امتی تھا, یہ تمہارا امتی کا ایک فرد ہے جس نے آپ کے اقوال کو تو اپنایا تھا لیکن افعال کے دائرے میں اس نے کبھی بھی عمل نہیں کیا. یہ نام کا مسلمان تھا, اس کے ظاہر سے اس کا ظاہر بھی مخالف تھا, اس کا ظاہر بھی آپ کے مخالف تھا, اس کا باطن بھی آپ کے مخالف تھا, اس کا قول بھی آپ کے مخالف تھا, اور اس کا فعل بھی آپ کے مخالف تھا. اللہ کے نبی نے کہا ایسا کام کر کے میرے پاس نہیں آنا کہ میرا چہرہ شرم سے جھک جائے. میرے بھائیوں, یہ حدیث تڑپا پینے کے لیے کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تڑپا پینے کے لیے کافی ہے. وہ نبی جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں, انتہا کی محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے اتنی محبت ہے. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے, رسول علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ نبی تم سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنا رحیم ہے تم پر, اتنا شفیق ہے تم پر کہ اپنی تکلیف سے زیادہ تمہاری تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ نبی. لہٰذا یہ ایسا ہمیں نبی ملا تو ایسا ملا کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری تکلیف کو تمہارا نبی برداشت نہیں کر سکتا. وجہ یہی ہے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, آنسوؤں کی جھڑیاں بہ رہی ہے, آنسوؤں کی قطاریں ہیں, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب میں راتوں کو اٹھتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑگڑاہٹ کو سنتی, اللہ کے سامنے رونا جب دیکھتی, تو اما عائشہ کہتی جب میں قریب جا کر کے سنتی کہ اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں, تو میں دیکھتی کہ کچھ اور نہیں, اللہ کے نبی کچھ اور نہیں مانگ رہے ہیں, اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم امتی, اللہم امتی. اس امت سے ہمارے نبی کی یہ محبت ہے, تم سے یہ محبت ہے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کے مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ذرا سوچو کہ اس دن اگر آپ ناکام ہوتے, آپ اگر محمد کی کردار لے کر کے نہیں چاہتے, محمدی افعال لے کر کے نہیں چاہتے, تو ذرا سوچو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی اذیت ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی. آپ کو تکلیف میں دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا کردار لے کر کے نہ آنا, ایسا فعل لے کر کے نہ آنا, ایسا اخلاق لے کر کے نہ آنا کہ میں محمد اللہ کے سامنے میرا چہرہ شرم سے جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے یہ جواب دینا پڑے. یہ میری امت کا فرد تو تھا, لیکن میری شرعی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا.
میرے بھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گزارش کی ہے، یہ درخواست کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے اس فرمان پر عمل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور اس کو میں اگر ایک لفظ میں کہوں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسا کرو کہ مثالی مسلمان بن جاؤ۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو مثالی مرد بن جائیے، اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ ایک مثالی عورت بن جائیے، لہذا ایک باپ ہے تو مثالی باپ بنیے، اگر شوہر ہے تو مثالی شوہر بنیے، اگر بیوی ہے تو مثالی بیوی بنیے۔ پڑھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اگر خاتون ہے تو پڑھے سیدہ فاطمہ کو، پڑھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، پڑھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، پڑھے ان تمام اسلام کی شہزادیوں کو، تو اب آپ کو تبھی جا کر کے آپ اس دائرے میں داخل ہو سکتے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جائزہ ہے۔ اگر آپ نوجوان تھے تو نوجوانی کے عالم میں آپ کا عالم کیا تھا؟ اگر آپ ایک بحیثیت شوہر تھے، بحیثیت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ حقوق ادا کیے اور کس طریقے کا کردار ادا کیا ہے؟ اگر بحیثیت باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسا کردار ادا کیا ہے؟ آپ نوجوانی کے عالم میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور شوق کا یہ عالم ہے، غار حرا میں جاتے ہیں، سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں مہینوں تک وہاں عبادت میں مشغول ہے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دنیا جہاں پہ اس کائنات میں بسنے والے ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے ہیں، جوانی ہو تو ایسی ہو، جوانی تمہاری ہو تو اللہ کی عبادت میں ایسی گزری ہو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری تھی۔ عبادت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے، اسی غار پر، اسی غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس مقام تک اللہ کی عبادت کر کے پہنچے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوان اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اس کو۔ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل طریق کر دیا جائے گا، لوگ پسینوں پہ ڈوب رہے ہوں گے، لوگ پسینوں پہ شرابور ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس جوان کو، اس نوجوان کو جگہ عطا فرمائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ یہ جوانی چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، چاہے نوجوان مرد ہو چاہے نوجوان عورت ہو، جس کی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، آخر میں اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں اور اتنی جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ اتنا کر لیتے تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اپنے اقوال کی دنیا سے اتر کر کے آپ افعال کی دنیا تک آئیے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ صرف دعویٰ نہ کریں بلکہ اپنے افعال سے ثابت کریں کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی محب ہے اور حقیقی شیدائی اور آپ سچے محب رسول ہیں۔ میرے بھائیو، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ لہٰذا اتنا اگر کر لیتے ہیں آپ یقین جانیں کہ آپ پکے اور سچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم سب کو پکا اور سچا محب رسول بنا، اس حد تک کہ صرف ہم اقوال کی دنیا تک محدود نہ رہیں بلکہ افعال کی دنیا کو لے کر کے اور ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکیں۔ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو اطاعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کی صحیح فہم عطا فرما، تاکہ ہم کتاب و سنت کی صحیح فہم کو لے کر کے اور صحیح دین پر، صحیح منہج پر چل کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔